بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات السلام علیکم. میں ہوں بگڑے اسحاق احمد خٹک. افغانستان 4 دن پہلے آپ سے بات ہوئی تھی. اس بیچ میں کچھ اتنی تبدیلیاں تھیں، تیز رفتاری سے ہو رہی تھیں، اس لیے آپ سے دوبارہ ملاقات نہ ہو سکی. لیکن آج جب کہ چیزیں تھوڑی سی خد و خال بہتر ہو رہے ہیں، کچھ کابل کے حالات، کچھ افغانستان کے حالات، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ آج آپ سے دوبارہ افغانستان کے اوپر بات کی جائے. کل کا دن افغانستان کی تاریخ کا ایک سنہری دن، کچھ لوگ کہیں گے افسوسناک دن. بالکل افسوسناک دن اس لیے میں کہتا ہوں کہ افغانستان میں افغان عوام کو، افغانیوں کو کب امن نصیب ہوگا؟ کیا یہ کل کا دن 15 اگست کا، پرسوں کا 15 اگست کا دن، کیا ان کے لیے ایک امن کی نوید لے کر آیا ہے، یا بدقسمتی سے اللہ نہ کرے کیا دوبارہ کوئی اسی قسم کی بدامنی کے ایک نیا فیز شروع ہونے والا ہے؟ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن امیدیں اچھی رکھنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید اچھے رزلٹ دیتی ہے. آتے ہیں واپس جی. تاریخ کا ایک دن اس لیے میں نے کہا کہ 20 سال لگے. امریکہ سپٹمبر 2001 میں آیا تھا، اکتوبر میں آیا، اور ابھی تقریباً 20 سال کے بعد جب وہ جا رہا ہے، اس وقت بھی طالبان کی حکومت تھی، آج پھر وہ ایک قسم کی طالبان کی حکومت چھوڑ کے جا رہا ہے. تو ان 20 سالوں میں افغانستان نے کیا سیکھا؟ اگر سیکھا نہیں تو چلیں چھوڑیں، سیکھنے کی بات کی کریں گے. افغانستان کو امریکہ کیا دے کے جا رہا ہے؟ نقصان، اموات، تباہی. ٹھیک ہے، افغانستان میں ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے، بہت ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، بہت پیسہ لگا، لیکن اس کے باوجود ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی، انسرٹینٹی، ویکیوم. کیا یہ وہی نہیں ہے کہ افغانستان کو پچھلی بار ابنڈن کر کے گیا تھا جب رشین یہاں سے نکلے تھے تو امریکہ ان کو ایک ویکیوم میں، پولیٹیکل ویکیوم میں چھوڑ کے چلا گیا تھا؟ اور اس بار جب کہ امریکہ خود آیا، 20 سال کی جنگ لڑی، اور جانے کے بعد بغیر مسئلہ حل کیے ایک پولیٹیکل ویکیوم، ایک ملٹری ویکیوم چھوڑ کے دوبارہ ابنڈن کر کے واپس چلا گیا. یہ وہ سوال ہیں جو میرے ذہن میں ابھر رہے ہیں کہ آخر کیوں ان 20 سالوں میں افغانستان کو کیوں تباہ کیا گیا؟ اس کے پیچھے کیا محرکات تھی، کیا وجوہات تھی؟ کیوں 20 سال امریکہ یہاں بیٹھا رہا؟ اس کے اوپر انشاءاللہ اگلی بار آپ سے بات کریں گے کہ امریکہ 20 سال کیوں بیٹھا رہا. لیکن آج میں بات کرنا چاہتا ہوں جو سوال میرے ذہن میں ابھر رہے ہیں، آپ کے ذہنوں میں بھی آنے چاہیے. اور سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر 20 سال بعد بھی طالبان نہیں آنا تھا تو آنے کی ضرورت کیا تھی امریکہ کو؟ اس سوال کا جواب امریکہ سے کون لے گا؟ میں، آپ، یا خود امریکن جنہوں نے اپنی زندگیاں بھی گنوائیں؟ افغانستان تو سوال پوچھ نہیں سکتا. اگر افغانستان نے سوال پوچھنا ہوتا تو وہ ان 20 سالوں میں اس حالت تک نہ پہنچتا. تو امریکنوں کو خود اپنے حکمرانوں سے پوچھنا پڑے گا، اپنی کانگریس سے پوچھنا پڑے گا، CIA سے پوچھنا پڑے گا، پینٹاگون سے پوچھنا پڑے گا، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے پوچھنا پڑے گا، سیاستدانوں سے پوچھنا پڑے گا کہ آخر 20 سال آپ امریکن پیسہ کیوں افغانستان میں استعمال کرتے رہے؟ امریکن زندگی کیوں وہاں پر ختم ہوتی رہی اگر طالبان نے ہی واپس آنا تھا، جن کو ختم کرنے کے لیے امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تھا؟ پہلا سوال. 20 سال لگے افغانستان کو، اس فوج کو جو 3.5 لاکھ کی افواج ہیں اس کے تیار کرنے میں. بلینز آف ڈالرز، اکوپمنٹ، ٹریننگ، ٹائم، وقت، سارے. جرمنی کو سب سے زیادہ بلیم کرتے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے ہمیں ٹریننگ سٹاف مہیا نہیں کیا. انڈیا میں لوگ گئے، وہاں پر ٹرین ہوئے، امریکہ میں ٹرین ہوئے، افغانستان کے اندر ٹرین ہوئے. اس کے باوجود 20 دن کے اندر وہ سب ہتھیار ڈال کے اور پرامن طریقے سے انہوں نے افغانستان طالبان کے حوالے کر دیا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وہ کیوں نہ لڑ سکے؟ عطا نور کے مطابق یا دوستم کے مطابق افغان نیشنل سیکورٹی فورسز کے کمانڈر نے سرنڈر کر دیا، اور افغان سیکورٹی کے فورسز کے لوگوں کے مطابق کہ ہمیں سیاستدانوں نے تو لیڈرشپ فیل ہوئی یا ملٹری فیل ہوئی؟
یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. افغان ملٹری لیڈرشپ یا افغان سول لیڈرشپ دونوں فیل ہوئیں. ویسے تو دیکھا جائے تو دونوں فیل ہوئیں, لیکن کیوں فیل ہوئیں اس کا جواب بھی تو ہمیں معلوم کرنا ہے. پھر آتے ہیں جی کہ وہ یہ ہے کہ افغان لیڈر اور افغان افواج کیا موٹیویشن نہیں تھی ان کی, یا افغان عوام کی طرح وہ بھی جنگ سے تنگ آئے ہوئے تھے. افغان عوام تو جنگ سے تنگ تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. 40 سالہ جنگ میں وہ بالکل ہی جس کو کہہ سکتے ہیں ہم کہ اس حد تک آ چکے تھے کہ انہیں کسی سے غرض نہیں تھا, اور نہ انہیں آج بھی کسی سے غرض ہے کہ کون حکومت کرتا ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں امن دیں تاکہ ہم اپنی زندگی آرام سے گزار سکیں. تو یہ جو سوال یہاں ابھرتا ہے وہ یہی ہے کہ آخر افغان لیڈرشپ, افغان آرمی کیوں ان 20 سالوں میں اتنی طاقتور نہیں ہو سکی, اتنی موٹیویشن نہیں لا سکی, اتنا جذبہ نہیں لا سکی, اگر وہ طالبان کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن سمجھتی تھیں. ویسے تو میں ایک اور چیز کہتا ہوتا ہوں کہ آخر طالب ہے کون؟ افغان ہے. یہ وہی افغان ہے, یہ وہی مجاہد ہے جس نے روس کے خلاف جنگ لڑی اور سب سے زیادہ موٹیویٹڈ جنگ لڑی. حزب اسلامی کے پرچم کے نیچے کندھار میں ملا عمر اور اس کے ساتھیوں نے جنگ لڑی تھی, اور یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے جنگ کے بعد واپس آ کر گھر بیٹھ گئے تھے کہ ابھی سیاستدان اپنی طریقے سے افغانستان میں امن لے کر آئیں, لیکن جب اس میں فیل ہوئے تو دوبارہ ابھری. یہ ایک علیحدہ بحث ہے. بہرحال یہ وہ سوال تھے جن کے اوپر میں سوچا کہ آپ سے بات کروں, لیکن اس کے علاوہ اب بات یہ کرتے ہیں کہ آج افغانستان میں کیا ہے, آج کی صورتحال کیا ہے. کابل مکمل طور پر طالبان کے قبضے میں آ چکا ہے. طالبان افواج تو نہیں کہتے ان کو ہم, لیکن طالبان کے جو فائٹرز ہیں وہ افغانستان میں کابل کی سڑکوں پر, کابل کی چیک پوسٹوں پر, کابل کے دفاتر میں اور ہر جگہ پر موجود ہیں, اور ایک امن کی فضا قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. افغان لوگوں کے مطابق, ٹویٹر اور سوشل میڈیا کے مطابق, انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق وہاں پر ٹھیک ہے زندگی اس طرح کی نہیں ہے جو آج سے کچھ عرصہ پہلے تھی. وہ گہمہ گہمی, وہ رش, وہ ٹریفک بلاکس وہ نہیں ہے. لوگ بہت کم گھروں سے باہر نکلے ہیں, دفتروں میں بھی حاضری کم ہوگی. لیکن افغان طالبان نے جو ایک چیز ایشورنس ایک دی ہے وہ یہ ہے کہ تمام لوگ اپنے دفاتر کو واپس آئیں اور روٹین کے طریقے سے کام کرنا شروع کریں. طالبان ان کو کچھ نہیں کہنا چاہتے, لیکن اس کے باوجود کابل ایئرپورٹ پر جو حالات ہوئے, کابل کی سڑکوں پر جو ایئرپورٹ کی طرف جاتی تھی ان پہ جو حالات ہوئے, ہیلی کاپٹر کے اندر جو 600 کے قریب لوگوں کی ایک تصویر آئی ہوئی ہے, وہ جو 2 لوگ جہاز سے گرے, اور اس طرح کے اور بہت سارے واقعات ہیں. اور افغانستان کے لوگ جو وہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں. کل میں کسی سے بات کر رہا تھا, یہ خوف کا عالم ہے. خوف کیوں ہے؟ یہ وہ خوف ہے جو وہ طالبان کو دیکھتے ہیں اسی 96 والے طالب کو, اس سے ریلیٹ کرتے ہیں, 2001 والے طالبان سے ان کو ریلیٹ کرتے ہیں. اس لیے اس خوف نے ان کو اس چیز سے ڈرا کے رکھا ہوا ہے کہ طالبان کے آنے کے بعد وہاں کے حالات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے, اس لیے وہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ جو انسرٹینٹی ہے یہ رہے گی, اس وقت تک رہے گی جب تک کہ طالبان کا رویہ, طالبان کا طریقہ کار اور طالبان کا ہینڈلنگ کا یا لوگوں کے ساتھ جو رویہ ہے وہ کیسا ہوگا, وہ آنے والے دن میں بتا سکیں گے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ شاید بہتری کی امید ہے. دیکھیں کیا ہوتا ہے. عام معافی کا اعلان ہوا, اس کے باوجود یہ خوف کا عالم ہے. عام معافی کے اوپر اس لیے یقین نہیں ہوگا کیونکہ طالبان کا پرانا ٹریک ریکارڈ اتنا اچھا نہیں ہے. اس ٹریک ریکارڈ کو امپروو کرنے کے لیے انہوں نے افغانستان پر ایک کابل کے اوپر انہوں نے جو قبضہ کیا وہ اس قسم کا کیا کہ وہاں پر کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے, اور بغیر خون خرابے کے وہ قبضہ کیا, جو کہ ایک بہت پازیٹیو چیز تھی اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ہم سب کو. اب آتے ہیں جی آنے والا افغانستان کس قسم کا ہوگا یا کس قسم کا ہونا چاہیے, یا ہم کیا دیکھ رہے ہیں. بہت سارے تجزیہ کار, بہت انالسٹ میری طرح آپ کو بتا رہے ہوں گے کہ اس قسم کا ہوگا. میرا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے, یا میں جو سوچ رہا ہوں, یا شاید افغانستان میں طالبان اس قسم کا افغانستان دیکھنا چاہتے ہیں جہاں پر ان کا کنٹرول ہو,
ان کا آئین ہو، ان کا طرز حکومت ہو. اور اس بار وہ اکیلے نہیں حکومت کرنا چاہتے، اس بار وہ اپنے ساتھ تمام مکتبہ فکر، تمام ایتھنیسٹیز، چاہے وہ تاجک ہے، ازبک ہے، ایمک ہے، ہزارہ ہے، پشتون ہے، وہ سب مل کر ایک حکومت بنائیں. اور پڑھے لکھے لوگ، جو لوگ دفتروں میں کام کر رہے ہیں، ان کو کہا گیا ہے کہ وہ کام کریں. لیکن ایک مجھے جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں شاید وہ ایک ریلیجس کونسل کا ایک کانسیپٹ انٹروڈیوس کریں گے. وہ کونسل جو کہ نیشنل ہائر کوالٹی یا اس کو کہتے ہیں ہائر ڈیسیجن میکنگ باڈی ہوگی ایک، جو کہ فیصلے کیا کرے گی، اور ان فیصلوں کو وہ سیاسی حکومت کی طریقے سے یا سیاسی حکومت کے نظام کے اوپر رہتے ہوئے ان سے وہ فیصلے امپلیمنٹ کروایا کریں گے. جس طرح کا نظام آپ کو ایران میں نظر آتا ہے، جہاں پر رہبر شورا پائی جاتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک ڈیموکریسی بھی پائی جاتی ہے. مجھے نظر یہی آ رہا ہے کہ وہ شاید اس ماڈل کو فالو کریں. دیکھیں وہ کس ماڈل کو فالو کرتے ہیں. ابھی تو ہم سارے تجزیہ دے رہے ہیں، کس قسم کا افغانستان ابھرتا ہے یہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلے گا. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ افغانستان نے یہ سب کچھ کیوں کیا، طالبان نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں جو طالبان کی حکومت آئے، یا جو بھی حکومت آئے جس میں طالبان پریڈومننٹلی پاورفل پارٹی کے طور پر ہوں، وہ حکومت یا وہ نظام حکومت جو طالبان لے کر آئیں اس کو دنیا تسلیم کرے، اور جس میں تاکہ ان کے ساتھ جو اقتصادی روابط ہیں وہ نہ ٹوٹیں، ان کے ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں وہ خراب نہ ہوں، اور جو ہمسایہ ممالک ہیں جس میں خاص طور پر چین، پاکستان، سنٹرل ایشیا، ایران، ان لوگوں کو کسی قسم کا خوف بھی نہ ہو کہ طالبان سپل اوور اس طرف ہوگا. اور اس کا ایک چھوٹا سا ان کے ایٹیچیوڈ کا چھوٹا سا ایک ایپیسوڈ آج لوگوں نے دیکھا ہوگا، جب طلوع ٹی وی پہ ایک خاتون نے ایک افغان طالب کے جو میڈیا کا ان کا کوآرڈینیٹر تھا اس کا انٹرویو کیا، جس کو بڑا مثبت انداز میں دیکھا جا رہا ہے. بالکل کوشش یہی ہو رہی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دعا کریں کہ افغانستان ایک پرامن ملک کے طور پر ابھرے. اس لیے کہ پاکستان کے لیے خاص طور پر، میں چونکہ پاکستان کا رہنے والا ہوں، اس لیے میری یہی دعا ہے کہ افغانستان میں امن آئے. اس لیے کہ جب تک افغانستان میں امن نہیں ہوگا پاکستان میں امن نہیں آئے گا. جہاں تک ٹی ٹی پی اور ISIS اور ISI کے اور ETIM اور IMU کا تعلق ہے، اس کے اور ان کے پاکستان میں آنے کا اور پاکستان میں انسیکیورٹی بڑھنے کا، اس میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کسی دن اس پہ ضرور بات ہوگی. اور جاتے جاتے ایک ریکویسٹ، اپنے لوگوں کا اور اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.